آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. خدا یسوع کا فضل پر فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی روح کے ساتھ ہمیشہ تک بنا رہے. آمین آمین. آپ کے ساتھ. میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح کا شکر کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ موقع بخشا کہ آپ کے سامنے خدا ان کا زندگی بخش کلام پیش کر سکوں. شروع میں چند باتیں کروں گا، پھر اس کے بعد ہم اپنے کلام کی طرف بڑھیں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسیح منطق بیٹھک پاکستان کا آفس جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور مسیح رفاقت شروع ہو چکی ہے. یاد رکھیں، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسیح منطق بیٹھک کا مقصد کیا ہے. یعنی کہ اردو میں اگر کہہ لیں کہ مسیح رفاقت کا مقصد کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشن ہے. یہ مشن نہیں. رسولوں نے اس کی بنیاد رکھی. کہاں پر؟ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اس کی 42 آیت اگر پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ تعلیم دیتے تھے اور رفاقت رکھتے تھے اور دعا کرتے تھے اور روٹی توڑتے تھے. یہ رفاقت رکھتے تھے. رسول بھی رفاقت رکھتے تھے. تو وہاں سے جب رسولوں نے اس کی بنیاد رکھی مسیح رفاقت کی، تو ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ مسیح رفاقت یعنی کہ مسیح منطق بیٹھک کا آفس جو کہ پاکستان میں جاری ہے. اور اس پر خدمت گزار جو ہمارے بھائی ارنس ہیں جو کہ اس پاکستان میں خدمت کر رہے ہیں. یاد رکھیں، مسیح منطق بیٹھک کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تیار کیا جائے. لوگوں کو تیار کیا جائے کیونکہ یسوع اس دنیا میں جب آیا تو اکیلے کام کر سکتا تھا. اکیلے کام کر سکتا تھا، مگر اس نے 12 کو چنا. 12 کو چنا، پھر 70 کو چنا، پھر 120، پھر 3000، پھر 5000. یسوع کا بھی پرپس، یسوع کا بھی مقصد یہ تھا. اور جو ہم نے مسیح منطق بیٹھک کا آفس کا آغاز کیا ہے، جب مسیح رفاقت کا آغاز کیا ہے، ہمارا بھی پرپس، ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تیار کیا جائے. یاد رکھیں، یہاں سب کا آنا، جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کا یہاں آنا اب یہ نہیں سوچنا تھا عمر بھر جیسے ہم جاتے ہیں چرچز کے اندر، عبادت خانوں کے اندر جاتے ہیں. بچہ 10 سال کی عمر میں عبادت خانے کے اندر آتا ہے اور 50 سال کی عمر تک اس عبادت خانے کے اندر رہتا ہے اور مر جاتا ہے. یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ارنس بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں، یہ بھی آپ کو تیار کریں گے اور دنیا بھر بیچیں گے. جیسے مسیح یسوع نے 4 انجیلوں کا مطالعہ کرے، اینڈ کا ابواب پڑھے تو ایک ہی بات لکھی ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، سب قوموں میں جاؤ، انہیں باپ بیٹے روح کے نام سے بپتسمہ دو. تو ہم بھی اسی پر ہی کام کرتے ہیں. ہم بھی لوگوں کو تعلیم دے کر آگے بیچتے ہیں تاکہ لوگ کام کریں. یاد رکھیں، باغ عدن کے اندر جب آدم کو بنایا گیا تو کس پرپس کے لیے بنایا گیا؟ کس کے لیے بنایا گیا؟ جب باپ آدم کو باغ عدن کے لیے بنایا گیا، نگہبان کے لیے، کام کرنے کے لیے، کہ وہ کام کرے، کام کے لیے. اور جب رسولوں کو بھیجا کام کے لیے، جب یسوع کو بھیجا کام کے لیے. یاد رکھیں، اگر آپ کام نہیں کر رہے اس کا، خدا کی بادشاہی کے لیے کام نہیں کر رہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کا زندہ رہنا یعنی کہ سروے زمین پر کوئی کام نہیں. آپ کو کام کے لیے بھیجا ہے، ایک کام کے لیے آپ کو پیدا کیا. پالوس بھائی کہتا ہے کہ میری ماں کے باطنی سے اس نے مجھے چن لیا، خدمت کے لیے چن لیا. ایسے ہی میرے عزیزو سب چنے ہوئے ہو، ایک مقصد کے لیے، ایک پرپس کے لیے، ایک بڑے مشن کے لیے، خدا کی بادشاہی کا کام کرنے کے لیے آپ سب کو چن رکھا ہے. تو یہ تھا مسیح منطق بیٹھک کا مقصد، یہ تھا مسیح رفاقت کرنے کا مقصد، یہ تھا اس آفس جو ہم بنانے کو ہے، جس کا تھوڑا سا کام ابھی باقی ہے. ہم اس پر سوشل میڈیا پر آن لائن کلام کیا کریں گے. ہم اپنے بچوں کو تیار کریں گے، نوجوانوں کو تیار کریں گے اور دنیا پر بھیجیں گے. جو کہ جس حکم کو مانیں گے وہ مسیح یسوع کا حکم ہے کہ سب قوموں میں جاؤ اور انہیں وہ تعلیم دو جو میں نے تمہیں دی ہے، اور انہیں باپ بیٹے روح کے نام سے بپتسمہ دو.
تو یہ تھا مسیح منطق بیٹھک کا پرپس. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جاتی جولیٹ جو تھا، جو اسرائیل کے خدا کو للکارتا تھا، کفر بکتا تھا اسرائیلی لوگوں کا اور اس کے خدا کے اوپر، تو ایک لڑکا نکل کے سامنے آیا. وہ کون تھا؟ جاتی جولیٹ کو کس نے مارا تھا؟ داؤد نکل کر سامنے آیا اور اس نے اس کو مارا. تو ہمیں بھی وہ ایک داؤد چاہیے جو نکل کر سامنے آئے اور شیطان کا مقابلہ کرے. اور کوئی پرپس نہیں ہمارا. ہمیں وہ ایک داؤد کی تلاش ہے، ہمیں وہ ایک پالوس کی تلاش ہے، ہمیں وہ ایک پترس کی تلاش ہے، ہمیں وہ یوحنا کی تلاش ہے. ہم ایسے لوگ چاہتے ہیں جو کام کرے. سست بیٹھنے والے لوگ ہمیں پسند نہیں، نہ کہ اس کو پسند ہے، یعنی کہ خدا کو بھی پسند نہیں، خدا بیٹے کو بھی پسند نہیں، خدا روح کو بھی سست بیٹھنے والے لوگ پسند نہیں. ایک بات سنیے گا، یاد آگی، سوچا کہ کری دوں. 10 سواریاں، 5 عقل مند تھی، 5 بیوقوف تھی. اور لکھا ہے 10 اونگنے لگی. جن کے بارے میں لکھا ہے وہ عقل مند تھی، وہ بھی اونگنے لگی. وہ کیوں اونگنے لگی تھی؟ وہ تو عقل مند تھی. پتہ کیوں اونگنے لگی؟ کیونکہ 5 ان کے ساتھ سست تھیں. سست کے ساتھ رہو گے تو سستی میں پڑ جاؤ گے. 5 اس جو چلاک تھی وہ بھی سستی میں پڑ گئے. کیوں؟ کیونکہ سست لوگوں میں بیٹھتے تھے. کیونکہ جن کے پاس کلام نہیں ان کے پاس بیٹھتے تھے. ان کلیسیا میں جاتے تھے وہ سست، جس کا کلام کے مطابق نہیں چلتی، سست لوگ. تو سست لوگوں میں بیٹھو گے، بے ایمان والے لوگوں میں بیٹھو گے، آپ کو بھی نیند آ سکتی ہے. جیسے وہ 5 اونگنے لگی. تو نکلو، اس کلیسیا میں سے نکلو جو سوتی رہتی ہے، ان لوگوں میں سے نکل جاؤ جو سوتے رہتے ہیں. ہوشیار بنو. اور یہی ہمارا پرپس ہے اور یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور دنیا پر بیچتے ہیں. جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں اور یہ گواہی بھی میں دیتا ہوں کہ ارنس بھائی کے وسیلہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں. گو کہ ارنس بھائی اکیلے تھے، 1 سے 2 ہوئے اور آگے ہم نے 2 سے 3 کیے. وہ 3 سے 4 کرتے ہیں، 4 سے 5 کرتے ہیں. یہی یسوع کا پرپس ہے. رسول 12، پھر 70، پھر 120، پھر 3000، پھر 5000، اب پوری دنیا. تو یہ پرپس ہے مسیح منطق بیٹھک کا. یہ پرپس ہے آپ سب کی رفاقت کا. یہ پرپس ہے آپ سب کے یہاں جمع ہونے کا. اب اپنے میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ٹائم تھوڑا زیادہ جائے گا، تھوڑا برداشت کیجئے گا. میرا آج کا ٹاپک ہے جس پہ میں بات کروں گا مضمون کے اوپر، وہ اوریجنل کرسمس. یعنی کہ کرسمس کی صحیح وجہ کیا ہے، یعنی کہ کرسمس کا صحیح نظریہ کیا ہے، یعنی کہ کرسمس کے سیزن کا ریزن کیا ہے. ہم کئی مدت سے کہنے کو مسیح ہے اور ایسے ہی کرسمس منائے چلے جا رہے ہیں. مگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے صحیح مقصد کو نہیں جانا کرسمس کا، یعنی کہ آپ پھر دقت میں پڑ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے یسوع کی پیدائش کی وجہ کو ٹھیک سے نہ جانا. تو اس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا کہ یسوع اس روئے زمین پر کیوں پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا. یاد رکھیں، اس کے پیدا ہونے کا مقصد جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، ابھی شروع بھی تھوڑے دن کے بعد یہ آپ کو نظر آئیں گی چیزیں. مسیح کے پیدا ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ سینٹا بنے یا سینٹا کو سامنے لائیں. مسیح یا کرسمس کا مطلب، مسیح کی پیدائش کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کرسمس کو سامنے لے کے آئیں. مسیح کی پیدائش کا یہ مقصد نہیں تھا آپ چرچ بلڈنگ کو تیار کریں. مسیح کی پیدائش کا یہ مقصد نہیں تھا آپ گلیوں کو تیار کریں. مسیح کی پیدائش کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا آپ انجوائے کریں، کپڑے پہنو اور انجوائے کرو، یعنی کہ کیک کاٹو، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرو. یہ مقصد مسیح کی پیدائش کا بالکل نہیں تھا. آپ بول سکتے ہیں وشال بھائی کہ پوری دنیا تو یہ کر رہی ہے اور آپ کیسے یہ بات بول رہے ہیں. تو یاد رکھیں، نوح کے زمانے میں بھی 8 ایک طرف اور سب ایک طرف. میں سمجھتا ہوں جتنے یہاں پر موجود ہیں آپ ان 8 کی لسٹ پر آتے ہیں اور ہم جیسے کئی ان 8 میں آتے ہیں. یاد رکھیں، دنیا کے ساتھ چلیں گے تو نوح کے زمانے کو یاد رکھنا.
नूह के जमाने की दुनिया एक तरफ थी और 8 लोग एक तरफ थे, तो इसलिए हमारी बातें लोगों को अलग लगती है। हम क्योंकि उन 8 में हैं, उन 8 जानों में हैं। तो इसलिए मैंने इस पद पर इस टॉपिक का चुना, क्योंकि मैंने जब मसीहों को देखा और गौर से देखा तो मैंने देखा कि लोग मसीह की पैदाइश को ठीक से जानते नहीं। आज भी यीशु को एक बच्चा समझा जाता है। ये अभी बच्चा है ना, वकार भाई की बेटी अभी बच्ची है, तो क्या ये जिंदगी भर बच्ची रहेगी? नहीं। तो आप हर साल जो चरनी में बच्चे को डालते हैं उनसे मेरे मुखातिब हूं। आप एक बच्चे को हर साल बच्चा, तो ये बड़ा कब होगा? बताना ये चाहता हूं। ये यीशु अब बड़ा हो चुका है। अब यीशु की हकीकत ये है, ये सबका बाप है, ये सबका बाप है। जब आएगा मुकाशवा में अपने पूरे अख्तियार के साथ, पहले बच्चा था सो बच्चा था, अब ये बच्चा नहीं रहा, तो इसको चरनी में रखने की गलती ना करे। क्रिसमस कहां से आया, यानी कि क्रिसमस अल्फाज कहां से शुरू हुआ? याद रखें, ये 16वीं सदी के बाद आया, क्योंकि 16वीं सदी से पहले क्रिसमस अल्फाज नहीं था, क्योंकि इंग्लिश नहीं थी, तब इंग्लिश नहीं थी। तो जब 3rd सेंचुरी में या तीसरी सदी में जब रसूल लोग ये दिन मनाते थे, वो सेवियर नाम के दिन को मनाते थे, यानी कि निजात वाला दिन, यानी कि बचाने वाला दिन वो कहते थे। वो ये नहीं कहते थे क्रिसमस नहीं थे कहते, वो कहते थे सेवियर, हमारा निजात देने वाला, हमारा बचाने वाला दुनिया पर पैदा हुआ है। तब ये कॉन्सेप्ट चलता रहा, ये आस्ता क्रिसमस बन गया। जब 16वीं सदी में ये जब इंग्लिश का अल्फाज आया, तो तब ये सब चीजें हमें दिखाई देती हैं। और एक बात, क्रिसमस जो कुछ लोग कहते हैं, गैर कौम वाले, ये भी सुने जरा गौर से सुने। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिसमस जब आता है तो कुछ लोग कहते हैं ईसाइयों का दिन आ गया, मसीहों का दिन आ गया। वो गलत फहमी के शिकार हैं जो ये कहते हैं यीशु की पैदाइश का दिन पूरी दुनिया के लिए आया है, मसीहों के लिए नहीं आया, क्रिश्चियन के लिए नहीं आया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह दिन आया। पूरी दुनिया के लिए ये क्रिसमस का जो दिन है, मसीह की जो पैदाइश का दिन है, ये पूरी दुनिया के लिए। कोई कहे मैं इस मजहब से हूं तो उसके लिए, कोई कहता मैं उस मजहब से हूं तो ये उसके लिए, कोई कहता मैं उस मजहब से हूं तो ये आपके लिए भी मसीह का दिन, जो मसीह पैदा हुआ आपके लिए भी पैदा हुआ। अब क्रिसमस का मकसद कहां से शुरू हुआ, इसकी बेस क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, यानी कि ये क्रिसमस कहां से आया, इसका आगाज कहां से हुआ। आप कुछ लोग सोचते हैं, बोलते भी हैं कि 2000 साल पहले एक बच्चा चरनी में पैदा हुआ और वहां से क्रिसमस शुरू हुआ। पहले हम भी बच्चे थे, ऐसे सोचते थे, सुनते थे और अमल करते थे, मगर ना। जब इसे पढ़ा तो पता चला कि हकीकत कुछ और है। 2000 साल पहले मसीह चरनी में नहीं आया, बल्कि 6000 साल पहले क्रिसमस और मसीह के जो मरने का दिन था, पैदाइशी की किताब में इसका जिक्र हुआ। पैदाइश की किताब में 6000 साल पहले मसीह की पैदाइश हुई। और किस वजह से हुई, ये जो क्रिसमस हम कहते हैं, मसीह की पैदाइश का दिन कहते हैं, ये क्यों हुआ, यानी कि यीशु को इस रुआ जमीन पर क्यों ही आना पड़ा, इसकी वजूहात, इसकी ठीक वजूहात क्या थी। आए हम एक हवाला देखते हैं कलाम मुकद्दस में से। जी अहमद भाई, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 13वीं आयत। यहां से वो होता है क्रिसमस का आगाज। याद रखें, 2000 साल पहले नहीं बल्कि 6000 साल पहले बागे अदन ही से क्रिसमस का आगाज होता है। और क्यों होता है, किस वजह से होता है, यह भी हम जानेंगे। जी अहमद भाई, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 13वीं है। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया। औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बायस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। यहाँ पर लिखा है, तब खुदा ने औरत से कहा
کہ تو نے یہ کیا کیا؟ سوال پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اور عورت کہتی ہے کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ہمیں اس بہکانے والے کو بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھے عورت بہک گئی۔ کیوں بہک گئی؟ کیونکہ سانپ، یہ میں باتیں بتانے لگا ہوں، یہ کلام مقدس کی باتیں نہیں ہیں، میں بتانے لگا ہوں، اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو ٹھیک، نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے۔ ہوا کیوں بہکائی گئی؟ کیونکہ سانپ، لکھا ہے سانپ تمام جانوروں سے ہوشیار تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت اس کے ساتھ بات چیت اچھے سے کرتی تھی۔ مثال کے طور پر ابھی یہاں پر میں کھڑا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، اس لیے آپ میری بات سنتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو آپ اسے نہیں جانتے تو کیا آپ اس کی سنیں گے؟ نہیں۔ تو عورت اس سانپ کو اچھے سے جانتی تھی، اچھے سے جانتی تھی، اور شیطان نے اسی سانپ کو چن لیا۔ اسی سانپ کے ذریعے سے ہوا کو بہکایا گیا۔ اور آپ کو اس بارے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو بہکانے والا ہے، جو آپ کو گمراہ کرنے والا ہے، یہ ایسے شخص کو چنے گا جو آپ کے کلوز ہو، آپ اس سے ٹھیک سے بالکل ایسے فری ہو کر بات کرتے ہوں، آپ اسے اپنے راز بتاتے ہوں، یہ شخص اسے چنے گا شیطان، کہ تاکہ آپ کو گمراہ کرے۔ شیطان ایسے نہیں آئے گا جیسے ٹی ویوں پر دکھاتے ہیں، لمبے لمبے دانت اور کھلے ہوئے بال، ایسے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ایک شخص مجھے یاد آ گیا، یوسف، یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا یوسف، اس کے پاس شیطان کیسے آیا؟ 44 کی بیوی کے ذریعے اس نے اس کی بیوی کو استعمال کیا شیطان نے۔ ایوب صابر کے پاس کیسے آیا؟ اس کی وائف کے ذریعے۔ یاد رکھیں، جہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، جو الفاظ اس کی بیوی نے ایوب صابر کو کہے، سیم الفاظ شیطان نے ایوب کے بارے میں کہے۔ کیا کہ خدا کو کہتا ہے شیطان کہ اس کے پاس سے بھار ہٹا دے تو یہ تیرے منہ پر لعنت کرے گا۔ اور جب اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ خدا پر تفکیر کر، لعنت کر۔ اس کا مطلب ہے اس کی بیوی بہک چکی تھی۔ کون تھی؟ اس کی بیوی کلوز تھی۔ سانپ کو پتا تھا جیسے ہوا کے ذریعے آدم کو میں نے بہکایا، ایسے ہی اس ہوا کے ذریعے، ایوب کی بیوی کے ذریعے میں اس کو بہکا دوں گا، مگر نہ بہکا۔ یعقوب یعنی ایوب صابر نہ بہکا، وہ ایمان میں مضبوط رہا۔ ایسے کئی حوالے ہیں کہ شیطان آپ کو وہی کنڈیشن میں پھنسائے گا جس سے آپ زیادہ لگاؤ کرتے ہیں۔ وقار بھائی کی بیٹی سے میں اس کی محبت دیکھ رہا تھا، بہت ہے۔ میں وقار بھائی کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ آپ کی آزمائش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ کو جب کھانے کی زیادہ عادت ہے، آپ کی آزمائش کا ذریعہ وہ بنتا ہے، کیونکہ ابلیس آپ کو وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھے گا۔ سب جانتے ہیں ہم کہاں سے آتے ہیں۔ جب میں گنہگار ہی تھا، جب میں مسیحیت میں آیا، اس سے پہلے میں ایک شرابی تھا، اور اگر شیطان کو مجھے گمراہ کرنا ہوگا وہ میرے سامنے کیا رکھے گا؟ شراب رکھے گا۔ ایسے ہی آپ سب لوگ جانتے ہیں اپنے اپنے بارے میں کہ ہم کہاں سے آتے ہیں۔ ہم پہلے کیا کام زیادہ کرتے تھے، وہ آپ اسی کے ذریعے آپ کو بہکا دے گا۔ اور اس شیطان کو بہکانے والے کے آپ کو پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے، بتانا اس لیے ضروری ہے، یہ آپ کو ایسے ڈرونا بن کے نہیں گمراہ کرنے آئے گا۔ یہ آپ کو کسی لڑکی کے ذریعے، دولت کے ذریعے، نشے کے ذریعے، دنیا ہی کے کاموں سے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات لکھی، خدا کہتا ہے، خدا عورت سے کہتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا، یعنی کہ یہ سانپ جس سے میں باتیں کرتی تھی، میں تو سمجھا یہ میرا اپنا ہے، میں تو سمجھا یہ میرا بھائی ہے، میں تو سمجھا یہ میری ماں ہے، میں تو سمجھا یہ میری بیٹی ہے، یہ مجھے دھوکہ نہ دے گا، مگر دھوکہ دے دیا۔ پھر خدا کہتا ہے عورت سے، یہ تو نے کیا کیا؟ اب عورت نے کیا تھا؟ ایسا کیا کر دیا تھا عورت نے جو سوال کیا گیا کہ اے عورت تو نے یہ کیا کیا؟ یاد رکھیں، میرے پاس 5 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں جو میں لکھ کر لے کے آیا ہوں۔ عورت نے پہلا کام کیا، انسان کس کی صورت پر تھا؟ کس
सूरत और छवि पर था, इंसान खुदा की। सवाल हुआ कि ये तूने क्या किया, तूने मेरी सूरत और छवि को बिगाड़ दिया, सबसे पहला काम। फिर उनकी आंखें खुल गई, दूसरा काम, उनकी आंखें खुल गई। और आंख के बारे में लिखा है मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 22वीं आयत कि आंख क्या है जी? बदन का चिराग। और तेरी अगर आंख नापाक है तो तेरा पूरा बदन तारीकी हो जाएगा। और वो रोशनी जो तुझ में है अगर तारीकी हो जाए तो कैसी बड़ी तारीकी होगी। याद रखे, आदम के अंदर भी ऐसी बड़ी रोशनी थी, ऐसा जलाली था। जब उसका रोशनी तारीकी में कन्वर्ट हुई, जब बदल गया, तारीकी उसमें शामिल हुई, तो ऐसी बड़ी तारीकी हुई। आज भी आदम का बीज असर रखता है। क्या विशाल भाई ये बात सच है? हाबिल के भाई ने उसका कत्ल किया, तो आज भी कत्ल होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब बीज आज भी असर करता है, काम करता है। और याद रखे, जब कत्ल हुआ तो काइन से भी कहा गया कि ये तूने क्या किया। सेम अल्फाज उसके लिए भी बोले गए कि ये तूने क्या किया। तो सूरत बिगड़ गई इंसान की, इसलिए खुदा ने कहा कि ये तूने क्या किया। आंखें खुल गई इंसान की, इसलिए औरत से कहा गया कि ये तूने क्या किया। याद रखे, जब इंसान की आंखें खुली तो एक आंख बंद हुई, कौन सी? रूहानी आंखें बंद और जिस्मानी आंखें खुल चुकी थी। इसलिए खुदा ने कहा कि ये तूने क्या किया। और इसलिए मैं कहता हूं, आज जो भी बच्चा पैदा होता है इस रुए जमीन पर आत्मिक यानी कि रूहानी अंधेपन का शिकार होता है। इसलिए तो लोगों ने अपने अपने लिए खुदा बटोर लिए, अपने अपने लिए खुदा बना लिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं रूहानी अंधेपन के शिकार हैं। आदम के खुदा को नहीं जानते, याकूब के खुदा को नहीं जानते, इब्राहिम के खुदा को नहीं जानते। कोई कहता मेरा खुदा सच्चा है तो उनको बताना ये चाहता हूँ कब्र के अंदर है। कोई कहता मेरा खुदा सच्चा है, उनको बताना ये चाहता हूँ कब्र के अंदर है। वही खुदा जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, वही खुदा वही जिंदा है। और वो खुदा की कब्र आज तक खाली है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा वो जिंदा खुदा, कोई बड़े कितना भी कहे हमारा जिंदा खुदा है, मगर उसकी कब्र मौजूद है। क्या करे, कब्र मौजूद है। जो सच्चाई है वो सच है, उसको बदल कोई भी नहीं सकता। तो उसकी आंखें खोली गई, इसलिए इंसान आज रूहानी अंधेपन का शिकार होता है, खुदा को नहीं जानता। यानी कि आदम को खुदा को जो बाग एदन में आदम और माँ हवा को मिलता था, उस खुदा से नावाकिफ हो चुका। फिर उनको मालूम हुआ, तीसरा पॉइंट, उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। हालांकि वो पहले भी नंगे थे मगर मालूम न था। जब आंखें खुली तो पता चला कि नंगे हैं। तीसरा काम ये हुआ। चौथा काम, वो अपने आप को छुपाने लगे बाग पे, यानी कि अपने लिए लुंगियां बनाई, क्योंकि उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। और पांचवा काम हुआ कि उनको बाग एदन से निकाल दिया गया। ये 5 कारण थे जो खुदा ने कहा कि औरत तूने ये क्या किया। मैंने तुझे अपनी सूरत पर बनाया, अपने कद के मुताबिक बनाया, यानी कि इस कदर पाक बनाया, मगर ये तूने क्या किया। आज तेरी आंखें वैसी नहीं जैसे मैंने बनाई। आज भी हमारी आंखें वैसी नहीं जैसे खुदा ने बनाई। हमारी आंखें बदी करती है, हम आज भी नंगे हैं। वो खुदा कहता है मैंने तो तुझे ऐसे ना बनाया था, तू नंगा कैसे हो गया। ये खुदा ने सारी बातें कही, इसलिए कहा गया कि ये तूने क्या किया। ऐ आदम, जिस कदर मैंने तुझे मोहब्बत से बनाया, अब तू वो आदम ना रहा। मेरे अजीज दोस्तों, आज अब गुनाह की हालत में है तो याद रखे आपको खुदा बाग एदन से निकाल देगा। और कईयों को निकाल चुका है, क्योंकि खुदा नंगेपन को देख नहीं सकता, खुदा बदी वाली आंखों को देख नहीं सकता। खुदा नहीं चाहेगा कि आप किसी और खुदा को जाने या किसी और खुदा की परस्तिश करें। तो अब तक ये समझ आया कि जब बाग एदन में गुनाह हुआ तो वो निकाल दिए गए। तो यहाँ से होता है क्रिसमस का आगाज। ये था क्रिसमस की वजह जो यीशु जमीन पर आया। हम आगे चलते जाएंगे और डायरेक्ट यीशु मसीह की चरनी पर आएंगे। सब ठीक है। अभी तक बाजी सो रही है, पता नहीं क्यों सो रही है, मेरे को नहीं समझ आ रही। अगर कलाम की समझ नहीं आ रही तो वो अलग बात है। यहां से जब निकाले गए,
میں نے پہلے کہا تھا کہ تھوڑا مجھے ٹائم چاہیے، کیونکہ کل بھی ٹائم کی وجہ سے میں وہ باتیں نہ بتا سکا جو میرے پاس تھی، یا جو میں نے ڈھونڈی کلام مقدس میں، یا خدا نے بتائی یا روح نے بتائی، وہ باتیں میں نہ بتا سکا، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو یہاں سے نکالے گئے، باغ عدن میں سے نکالے گئے پورے آدم ذات، آدم کا لفظی میں نے لوگ، یعنی کہ پورے لوگ باغ عدن میں سے نکال دیے گئے گناہ کے سبب سے، گناہ ہی کے سبب سے یسوع مسیح کو دنیا میں آنا پڑا۔ یاد رکھیں یہ کرسمس کا آغاز ہونے لگا۔ جی حضرت بھائی حوالہ پڑھیں، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پر لکھا ہے میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور عورت کی نسل میں سے کون تھا؟ یسوع۔ اور یہاں سے ہوتا ہے کرسمس کا آغاز، یسوع مسیح کا آغاز، یسوع مسیح کی پروفیسی پہلی بار پیدا ہونے کی، کرسمس کی پہلی خوشخبری یہاں سے آدم ذات کو ملی، یہاں سے عورت کو خوشخبری ملی، یہاں سے آدم کو خوشخبری ملی کہ کرسمس کا آغاز یہاں سے ہوگا، ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ عیسائیہ کے 7 باب اس کی 14ویں آیت دیکھے تو وہاں عیسائیہ کہتا ہے، نبی کہتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور تو اس کا نام کیا رکھنا جی؟ ایمانویل۔ وہاں پر ایمانویل لکھا، وہ ایمانویل کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ، خدا جو باغ عدن میں جدا ہو چکا تھا یسوع کی صورت پر۔ یسوع کے لیے بھی جب متی کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 21ویں سے 23ویں آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا جب یسوع پیدا ہوگا تو اس کا نام تو یسوع رکھنا، اور اس کے نام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایمانویل رکھنا، خدا ہمارے ساتھ۔ جو خدا عدن میں یعنی کہ باغ عدن میں جدا ہو چکا تھا، وہ انسان صلح کے لیے آیا ہے، وہی خدا ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے۔ کس کے ذریعے؟ چرنی میں۔ یہ وہ خدا تھا جو باغ عدن میں، جس کو کہتا ہے عورت کو اور جس مرد کو باغ عدن میں سے نکالا، یہی وہ خدا ساتھ رہنے آیا ہے، کیونکہ خدا تب بدی کو دیکھ نہیں تھا سکتا۔ انہوں نے کہا بیٹا نکلو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کس کے ذریعے؟ یسوع کے ذریعے۔ آنے والا وہ ہوگا جو کہتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ آج خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہے خدا؟ یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے پروفیسی ہوئی کہ ایک عورت سے پیدا ہوگا، اور عورت کے بارے میں تھوڑا بتا دوں، یہ ایک بہت بڑا پلان خدا نے کیا گیا۔ 4000 سال کے بعد یسوع مسیح پیدا ہوا۔ یہ بہت بڑا پلان کیا گیا خدا نے۔ آج بھی ہم کتنے سارے پلان کر کے بیٹھے ہوئے کرسمس کے۔ کوئی کہتا ہے میں وہاں جاؤں گا، کوئی کہتا کوئی سوٹ، یعنی کہ کوئی شاپنگ، کوئی فلاں اور کوئی فلاں، مگر خدا نے پیدائش سے ملاقات تک ایک بہت بڑا پلان بنایا۔ کس کو بچانے کے لیے؟ انسان کو بچانے کے لیے۔ جو انسان باغ عدن سے نکل چکا تھا اس کو بچانے کے لیے وہ پلان بنایا گیا۔ وہ عورت ہی کو کیوں چنا؟ عورت ہی کو چنا اس لیے چنا گیا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ گناہ ہوا تو گناہ کس نے کیا؟ انسان نے کیا۔ خدا یسوع یعنی کہ جو عورت سے آئے گا، اس لیے عورت سے پیدا ہوگا، 2 باتیں بتاؤں گا۔ کیونکہ انسان نے گناہ کیا تو اس کا جرمانہ، یعنی کہ اب کی جو زمین ہے جو گناہ کرتا ہے تو اسی ہی کو اس کا جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، اور یہی خدا کا پیٹرن ہے۔ انسان نے گناہ کیا اس لیے خدا کو خود اس مریم کے پیٹ میں سے ہو کر آنا پڑا۔ حوالہ دیکھیں، پہلا تimotheus 3 باب اس کی 16ویں آیت۔ کیا خدا خود پیٹ پر آیا؟ جی، خدا خود پیٹ پر آیا۔ پڑھیں ذرا پہلا تimotheus 3 باب اس کی 16ویں آیت۔ پہلا تimotheus جو نکال لے وہ پڑھ سکتا ہے، پہلا تimotheus 3 کا 16۔ جی ارنس بھائی۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بید بڑا ہے، دینداری کا بید کیا ہے جی؟ بڑا۔ آگے پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں، یہ ساتھ پورا۔ یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، یعنی وہ جو جسم پر ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا۔ روح میں راست باز ٹھہرا۔
और फरिश्तों को दिखाई और दिया फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान और लाया दुनिया उस पर ईमान लाई, और जलाल में ऊपर उठाया गया। जलाल में ऊपर उठाया गया। ये किसकी बात? और ये कलाम जो जाहिर हुआ, इंग्लिश अब सुने जरा, साफ साफ जाहिर है। गॉड वाज मैनिफेस्ट इन दी फ्लैश, यानी कि गॉड यानी कि खुदावन जो जिस्म पर जाहिर हुआ, जो जिस्म पर जाहिर हुआ, जो जिस्म लेकर पैदा हुआ। इसलिए औरत ही को यानी कि चुना, इसलिए खुदा खुद इंसान बना, क्योंकि इंसान ने गुनाह किया था और उसका जुर्माना भी इंसान ही ने देना था। इसलिए खुदा यानी कि खुद यस्सु, खुद खुदा ने अपने बेटे को भेजा, एक जिस्म को भेजा जो कि कुल इंसानियत के लिए कुर्बान होगा। एक और बात बताऊं कि औरत ही से क्यों यस्सु पैदा हुआ। कुछ लोग सवाल करते हैं मुसलमान मेरे भाई कि आदम भी मरियम की नस्ल थी और मरियम के अंदर भी आदम का खून था, इसलिए अगर यस्सु उससे पैदा हुआ तो लिहाजा यानी कि मरियम का खून भी यस्सु के अंदर है, ऐसी बात की जाती है। मगर जब गूगल देखेंगे तो पता चलता है कि बच्चे का औरत से खून से कोई लेना देना नहीं। बच्चे के अंदर माँ का डीएनए नहीं पाया जाता। बच्चे से सब चीजें यानी कि माँ से सब चीजें बच्चा लेता है, मगर खून का ताल्लुक बच्चा अलग, बच्चे का खून अलग और माँ का खून अलग। गूगल से रिसर्च करके देख ले। इसलिए खुदा ने औरत ही को चुना, इसलिए खुदा इंसान बना कि इंसान ने गुनाह किया, जुर्माना भी एक इंसान भरेगा। तो यह थी यीशु मसीह की पैदाइश की किताब से प्रोफेसी, एक कुंवारी हमला होगी और यीशु पैदा होगा। यीशु इस रुए जमीन पर पैदा हुआ और पैदा भी कहां पर हुआ? बेतलहम में। बेतलहम में पैदा हुआ, चन्नी में पैदा हुआ। अब चन्नी ही में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि चन्नी ही से साल बे साल एक भरा बनी इस्राएल कौम लेती थी और उसे ज़बह करती थी। एक भरा लेती थी साल बे साल चन्नी से और उसे ज़बह करती थी। इसलिए यीशु मसीह चन्नी पर पैदा हुआ। और याद रखे, चन्नी ही से जब बागे अदन में गुनाह हुआ, अब ये समझने वाली बात है कि जब निकाला गया माँ हवा और आदम को, उनको नंगा नहीं निकाला गया था, उनको कपड़ों के साथ निकाला गया था। उनको कपड़े पहनाए गए थे, नंगा नहीं निकाला गया था बागे अदन से। और वह कपड़े किस चीज के थे? चमड़े के। और चमड़ा किसका होता है? बड़े का। उस वक्त जैसे कुंवारी की प्रोफेसी हुई चरनी में आएगा यीशु, ऐसे ही यीशु जो चरनी में आएगा ये कुर्बान होगा, जिसकी भी प्रोफेसी बागे अदन ही में हुई कि यीशु मसीह का चमड़ा उधेड़ दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह भी चरनी में पैदा हुआ, क्योंकि चरनी में साल ब साल भरा लिया जाता है। और यूहन्ना कहता है यीशु को ये वो भरा है जो चरनी में पैदा हुआ, दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। सबके गुनाह के लिए यीशु पैदा हुआ, सबके गुनाह उठा लिया जाता है, सबके गुनाह उठा लिया जाता है। ये पैदा होने वाला सबके गुनाह उठा लिया जाता है, सबके गुनाह माफ यही करता है जो चरनी में पैदा हुआ, जिसे हम कहते हैं यीशु। इसलिए उन्हें नंगा नहीं था निकाला गया, क्योंकि उनको पोशाक पहनाई जानी थी यीशु की। अब बेतलहम में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि बेतलहम दुनिया का सेंटर है, दुनिया का सेंटर है। और जब चिराग को जलाया जाता है, मैं गेट पर नहीं रखते, जब कोई रोशनी जलाई जाती है गेट पर नहीं रखते, बल्कि सबके दरमियान रखते हैं। और जब बेतलहम दुनिया का सेंटर है तो यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और नूर सेंटर में से निकला। दुनिया के सेंटर में से एक नूर निकला, एक रोशनी निकली, वो है यीशु, वो है यीशु। और बेतलहम को कहते हैं रोटी का घर। यीशु मसीह कहता है मैं वो रोटी हूँ जो बेतलहम में पैदा हुई, मैं वो चिराग हूँ जो दुनिया में यानी कि बीचों बीच दुनिया में से निकला, रोशनी, ताकि पूरी दुनिया को रोशनी हो। कुर्बान भी यीशु बागे अदन में हुआ, और पैदाइश भी यीशु मसीह की 6000 साल पहले बागे अदन में हुई, बागे अदन में हुई 6000 साल पहले। अब बागे अदन में 3 काम हुए थे। ये आखिरी बात है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदम को वहीं क्यों नहीं मारा गया, निकाल क्यों दिए गए, और उनको जो बरकत मिली थी इसका कारण क्या था?
یہ 3 سوال ہیں، وہ تینوں کا جواب دینے لگا ہوں۔ آدم کی غلطی پر اس لیے اسے نہیں تھا مارا کیونکہ خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، اس لیے آدم کو نہیں مارا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت پر آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا۔ اور یہ محبت کس کے ذریعے خدا نے ظاہر کی؟ وہی جو خدا جسم کے ذریعے ظاہر ہوا، یسوع مسیح کے ذریعے خدا نے محبت کو ظاہر کیا کہ یسوع مسیح محبت ہے، محبت ہے۔ اس لیے اس آدم کو نہ مارا گیا بلکہ یسوع مسیح کو پیدا کیا گیا، اسے مارا گیا اس وقت۔ خدا پاک ہے، اس لیے وہ نکال دیا گیا کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر عدن میں رکھتا تو خدا کو روز بدی کو دیکھنا پڑتا، باقی عدن میں رکھتا تو خدا روز آدم کو دیکھتا، اس کی بدی یاد آتی، ہو سکتا خدا مار بھی دیتا کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے نکالے گئے کیونکہ خدا پاک ہے۔ حوالہ عیسائیہ 6 باب اس کی 3 آیت لکھا ہے کہ خدا قدوس 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 ہے، یعنی کہ پاک 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 ہے۔ اور جب یہ 3 بار ورڈ استعمال ہوتا ہے خدا پاک 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 ہے، اس کا مطلب خدا باپ پاک، خدا بیٹا پاک، خدا روح پاک۔ تو یہ 2 کارن ہو گئے کہ یہ ان کو مارا کیوں نہیں گیا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ محبت انہیں کہاں پر ظاہر کی؟ یسوع مسیح کے ذریعے، یعنی کہ جب ان کو نکال دیا گیا، کیوں نکال دیا گیا؟ کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے نکال دیا گیا۔ آخر میں خدا انصاف پسند ہے۔ یہ حوالہ آپ کو زبور کی کتاب اس کا 37 باب اس کی 28ویں آیت پہ مل جائے گا۔ خدا انصاف کرنے والا ہے، خدا نے انصاف کیا۔ خدا نے پتہ کیوں نہیں تھا مارا؟ خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی تھی۔